بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوفار کے ساتھ جو ہی خلیل شلبی سوفار کے گھر میں داخل ہوا، بیرونی دروازے کے قریب ہی احمد مروان اور شیخ شہاب الدین المرجانی نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ پھر وہ دونوں خلیل شلبی کو دیوان خانے میں لائے اور شیخ المرجانی نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میں قازقستان کے اپنے شیر دل حکمران کو اس علاقے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اے امیر، میرے 4 جوان سوفار کو حفاظت سے لانے گئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ سوفار کے ساتھ آپ بھی آ رہے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے رات کے اس وقت دریا کے اس طرف آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، اور وہ بھی یوں اکیلے اور تنہا؟ خلیل شلبی نے کہا، میں آج رات بے مبت کو لینے ادھر آیا ہوں۔ شیخ المرجانی نے فکرمندی اور پریشانی میں کہا، یا امیر، میرا مشورہ ہے کہ اس کام سے باز رہیں۔ بے مبت سلد فلس والوں کے شہر میں رہتا ہے۔ اس شہر میں آپ کا داخلہ ہونا مشکل اور وہاں سے بے مبت کو لے کر نکلنا ناممکن ہے۔ خلیل شلبی نے کہا، یا شیخ، میں خلیل شلبی آج اس ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دوں گا۔ اسی لمحے سوفار اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنا لباس بدل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فالتو لباس تھا اور خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، یا امیر، آپ اپنا گیلا لباس اتار کر یہ کپڑے پہن لیں۔ خلیل شلبی نے ذوالمعنی سی مسکراہٹ میں کہا، میں یہاں استراحت کرنے نہیں آیا سوفار۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں سے ایک گھوڑا مل جائے؟ اس گھوڑے کی زین کے نیچے کوئی ایسی رنگدار چادر ڈال دی جائے جو گھوڑے کے گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانپ لے، اور اس چادر میں زین کے تنگ کے لیے 2 سوراخ کر دیے جائیں تاکہ چادر نیچے لٹکتی رہے، اور اس گھوڑے کی خرجین میں کچھ رسیاں بھی ڈال دی جائیں، اور پھر گھوڑے پر بچھی چادر کو یوں بھگو دیا جائے جیسے میں اس گھوڑے سے ہی دریائے یورال پار کر کے اس طرف آیا ہوں۔ اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں سلاد فلز والوں کے شہر میں داخل ہوں گا۔ بے مبت کے ہاتھ پاؤں باندھوں گا، اس کی منہ پر ڈھاٹا لگا کر میں اس گھوڑے کی پیٹھ کے ساتھ اسے باندھ کر سلاد فلز والوں کے شہر سے نکال لوں گا۔ میرا دل کہتا ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ آج ہی رات بے مبت قازان شہر میں ہوگا، اور میں اس سے اس کے سارے گناہوں کا حساب لوں گا، ان گناہوں کا جو اس نے جان بوجھ کر ارادتاً اور قصداً اپنی قوم، ملت اور مذہب کے خلاف کیے۔ اس بار احمد مروان نے فکرمند ہو کر پوچھا، یا امیر، اور آپ سلاد فلز والوں کے شہر میں کیسے اور کیوں کر داخل ہو سکیں گے، اور کیوں آپ کی ملاقات بے مبت سے ہو سکے گی؟ خلیل شلبی نے کہا، یہ کوئی اندیشے اور خدشے کی بات نہیں ہے۔ سلاد فلز والوں کا سالار خونسکی اور بے مبت دونوں بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کریں گے۔ یہ ایک راز ہے کہ وہ میرا استقبال کیوں کریں گے، اور یہ راز میں ابھی نہیں، کسی اور مناسب موقع پر آپ دونوں سے کہہ سکتا ہوں۔ سوفار باہر نکلتی ہوئی بولی، یا امیر، میں آپ کے لیے گھوڑا تیار کرتی ہوں۔ سوفار کے جانے کے بعد اس کے باپ احمد مروان نے خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یا امیر، یہ روس والے داغستان اور قازقستان کے خلاف عنقریب جو بڑے حملوں کی ابتدا کرنے والے ہیں، اس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ خلیل شلبی نے کہا، روسیوں نے داغستان اور قازقستان میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے انہیں وہاں سے مار بھگانے کی کوشش کرنی ہے، اور مجھے امید ہے ہمارا رب ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرے گا۔ احمد مروان نے دکھ سے کہا، یا امیر، کبھی کبھی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ دریائے یورال کے اس طرف کا علاقہ بھی کبھی قازقستان کی مملکت میں شامل تھا، اور یہ کہ روس نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، تو ایسا لگتا ہے ہمارے مرمری خوابوں کے لباس ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ پھر احمد مروان ان مظالم کی داستان سنا رہا تھا جو روسیوں نے اس علاقے پر قبضہ کرتے وقت ڈھائے تھے۔ احمد مروان ابھی اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا کہ سوفار اندر داخل ہوئی اور خلیل شلبی سے اس نے کہا، یا امیر، آپ کے لیے گھوڑا تیار ہے۔ خلیل شلبی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں بہت جلد بے مبت کو لے کر یہاں آؤں گا۔ خلیل شلبی اٹھ کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ مکان کے بیرونی دروازے کے قریب گھوڑا کھڑا تھا۔ اس پر نیلے رنگ کی چادر زین کے ساتھ لٹکائی گئی تھی، اور اس میں 2 سوراخ کر کے زین کے تنگ اس کے بیچ میں سے نکال دیے گئے تھے۔ خلیل شلبی نے آگے بڑھ کر گھوڑے کا جائزہ لیا۔ گھوڑے، اس پر بچھی چادر اور زین کو بھی خوب بھگو دیا گیا تھا۔ پھر خلیل شلبی نے خرجین میں ہاتھ ڈالا۔ سوفار نے اس میں رسیاں بھی ڈال دی تھیں۔ پھر خلیل شلبی نے سوفار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سوفار، سلاد فلز والوں کی طرف جاتے ہوئے اگر میں یہودیوں کے غیتوں میں سے ہو کر گزروں تو کیا میں اس وقت سولاک اور لودیکا سے مل سکوں گا، اور یہ کہ ان کا شراب خانہ غیتوں کے کس طرف ہے؟ سوفار نے کہا،
یا امیر، اس وقت شراب خانہ کھلا ہوگا اور وہ دونوں باپ بیٹی وہاں اپنے کام میں مصروف ہوں گے، لہٰذا آپ ان دونوں سے مل سکیں گے۔ ان کا گھر اور شراب خانہ غیتو کے مغرب میں شہر کے تقریباً بیرونی حصے میں ہے۔ خلیل شلبی نے احمد مروان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واپسی پر اگر آپ سو چکے ہوں اور میں آ کر آپ لوگوں کو جگاؤں تو برا نہ مانیے گا، کیونکہ مجھے یہ گھوڑا آپ لوگوں کو واپس کر کے جانا ہے۔ احمد مروان نے کہا، یا امیر، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی خاطر تو ہم ساری عمر جاگ سکتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کے آنے تک ہم جاگ کر آپ کا انتظار کریں گے، اور یہ بیداری، یہ انتظار کیسا سعادت بھرا ہوگا۔ خلیل شلبی چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ لالا گوں روشنی کی طرح ساکت اور سایوں کی طرح منجمد رات میں خلیل شلبی اس کوہریلے راستے پر اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا جو سوفار کی بستی سے یہودیوں کے غیتو کی طرف جاتی تھی۔ خلیل شلبی غیتو کے مغربی حصے میں سولاک اور لودھیکا کے شراب خانے کے پاس آیا۔ سامنے سے شراب خانے کی طرف جانے کے بجائے وہ پچھواڑے میں سکونتی حصے کی طرف گیا اور وہاں گھوڑے سے اتر کر اس نے دروازے پر دستک دی، پر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کچھ انتظار کے بعد اس نے پھر دستک دی، لیکن دروازہ پھر بھی بند ہی رہا۔ آخر اس نے تیسری، چوتھی، پھر پانچویں بار دستک دی، پھر دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس لڑکی نے بیزاری سے کہا، آپ کون ہیں اور سامنے کی طرف سے کیوں نہیں آئے؟ یہ سکونتی حصہ ہے اور اس طرف کے دروازے ہم کسی کے لیے نہیں کھولتے۔ خلیل شلبی نے کہا، میں ایک ایسا مسافر ہوں جسے اس راستے سے ہی آنا چاہیے تھا۔ جس طرح سوفار نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام لودھیکا ہے۔ اس پر لودھیکا نے پوچھا، آپ کون ہیں اور سوفار کو کیسے جانتے ہیں؟ خلیل شلبی نے کہا، تم فکر مند نہ ہو میری بہن، میں خلیل شلبی ہوں۔ اس لڑکی نے سرگوشی میں کہا، یا امیر، میں لودھیکا ہوں۔ آپ نے یوں اجنبیوں کی طرح باہر کھڑے رہ کر مجھے گناہگار کیا ہے۔ آپ کو آتے ہی اپنا نام بتا دینا چاہیے تھا تاکہ میں فوراً آپ کو اندر لے جاتی۔ گو میں سوفار کا یہ گھوڑا پہچان گئی تھی، تاہم میں ڈر رہی تھی کہیں یہ دھوکہ ہی نہ ہو۔ پھر لودھیکا نے گھوڑے کی باک پکڑ کر اسے اندر لے جاتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں خلیل شلبی سے کہا، یا امیر، آپ اندر آ جائیں، آپ کا یوں باہر کھڑے رہنا خطرناک ہے۔ خلیل شلبی مکان میں داخل ہو گیا اور لودھیکا نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ وہاں سے ہٹ کر لودھیکا نے گھوڑے کو صحن میں باندھا اور اس کے آگے دانہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے خلیل شلبی سے کہا، یا امیر، آپ میرے ساتھ آئیں۔ خلیل شلبی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ خلیل شلبی کو دیوان خانے میں لا کر بٹھاتے ہوئے لودھیکا نے کہا، یا امیر، میں بے انتہا خوش ہوں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں خوفزدہ بھی ہوں کہ آپ اکیلے اس طرح دریائے یورال کے اس طرف کیوں آئے؟ خلیل شلبی نے کہا، کیا تم مجھے اپنے باپ سولاک سے نہ ملاؤ گی؟ سوفار نے مجھ سے تم دونوں کی بہت تعریف کی تھی، لہٰذا میں بے مبت کی طرف جاتے ہوئے تم دونوں سے ملنے چلا آیا۔ لودھیکا نے چونکتے ہوئے پوچھا، یا امیر، آپ بے مبت سے ملنے کہاں جا رہے ہیں؟ خلیل شلبی نے کہا، سلاد فلس والوں کے ہاں، اور کدھر؟ لودھیکا نے کہا، یا امیر، بے مبت ان دنوں کاسکوں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمارے شراب خانے میں وہ روزانہ شراب پینے آتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے دو محافظوں کے ساتھ شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ خلیل شلبی لودھیکا سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ لودھیکا بھاگ کر عمارت کے شراب خانے والے حصے کی طرف جاتی ہوئی بولی، آپ بیٹھیں، میں بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لودھیکا جب لوٹی تو اس کے ساتھ ایک ادیڑ عمر کا شخص بھی تھا، جس نے قریب آ کر بڑی گرمجوشی سے خلیل شلبی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میں لودھیکا کا باپ سولاک ہوں اور اس گھر میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لودھیکا نے پوچھا، یا امیر، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ خلیل شلبی نے کہا، کھانا میں کھا کر آیا ہوں میری بہن۔ ہاں، تم کہہ رہی تھی کہ بے مبت اس وقت اپنے دو محافظوں کے ساتھ تم لوگوں کے شراب خانے میں ہے۔ اس بار لودھیکا کے بجائے سولاک نے مدھم آواز میں بولتے ہوئے کہا، یا امیر، بے مبت پچھلے چند روز سے کاسکوں کے پاس آ کر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں روزانہ شراب پینے آتا ہے۔ اس وقت تک ہم شراب خانہ بند کر چکے ہوتے، لیکن آج بے مبت دیر تک بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت شراب خانے میں بے مبت اور اس کے دو محافظوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خلیل شلبی نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بے مبت کے یہاں ہونے سے میرا سارا ہی کام اب آسان ہو گیا ہے۔ اب مجھے سلاد فلز والوں کی طرف نہ جانا پڑے گا۔ آج رات کی قربتوں کے نشے میں بے مبت کی تمناؤں کے سمندر اور اس کی فلاقت زدہ ذہن کے اندر میں ایک ہلچل پیدا کر دوں گا۔
آج کی رات آج کی رات اس کے سارے ارادے درد کے لمحوں کی آبشاروں اور نظر کے ایک فسوں میں بدل جائیں گے۔ اس نے آج تک اپنی کامیابیوں پر ہی نگاہ رکھی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کی غلیظ خواہشوں کو خون آلودہ اور اس کے بدن کے اطمینان کو درد کی دھند میں بدل دوں۔ خلیل شلبی رکا، پھر اس نے لودھیکا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی نرمی میں کہا، لودھیکا، کیا رات کے اس وقت تم میرا ایک کام کرو گی؟ لودھیکا نے کہا، یا امیر، آپ میری رضامندی نہ پوچھیں، صرف مجھے حکم دے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ خلیل شلبی نے کہا، اگر ایسا ہے تو سوفار کے پاس چلی جاؤ اور اسے میرا پیغام دو کہ وہ مجھے تھوڑی دیر تک دریا کے کنارے ملے اور وہاں سے اپنا گھوڑا لے جائے۔ لودھیکا نے خوشی میں چٹکی بجاتے ہوئے کہا، یا امیر، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی گئی، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ سوفار کو آپ کا پیغام مل گیا۔ لودھیکا بھاگ کر گھر کے صحن میں گئی۔ خلیل شلبی کے گھوڑے کے قریب بندے اپنے گھوڑے کو کھول کر وہ عقبی دروازے سے نکلی اور سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ اتنے میں شراب خانے کی طرف سے بے مبت کی سخت اور کرخت آواز سنائی دی، سولاک، کہاں مر گئے ہو؟ سولاک نے کہا، یا امیر، میں بے مبت کی طرف جاتا ہوں، شاید اب وہ اٹھ کر جانے والا ہے۔ خلیل شلبی بھی اٹھ گیا اور اس نے کہا، میں بھی اب رخصت ہوتا ہوں، میں یہاں سے نکلتا ہوں تو عقبی دروازہ بند کر لینا، بے مبت جب اس غیتو سے نکلے گا تو میں اس پر وارد ہوں گا۔ سولاک بھاگتا ہوا شراب خانے کی طرف چلا گیا۔ خلیل شلبی اٹھ کر صحن میں آیا، اپنا گھوڑا کھول کر وہ سولاک کے مکان سے نکلا اور ایک تاریک کونے میں کھڑا ہو کر بے مبت پر نگاہ رکھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بے مبت شراب خانے سے نکلا۔ وہ سفید رنگ کے ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دونوں محافظوں کے پاس سیاہ رنگ کے گھوڑے تھے۔ خلیل شلبی نے ذرا فاصلہ رکھ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اپنے محافظوں کے ساتھ بے مبت جب یہودیوں کی اس غیتو سے باہر نکلا تو خلیل شلبی اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے ان کے قریب ہوا۔ پھر اس نے رات کی تاریکی میں بے مبت کو آواز دی، سیدی بے مبت۔ خلیل شلبی کی آواز پر بے مبت نے فوراً اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ اس کے دونوں محافظ بھی رک گئے تھے۔ خلیل شلبی جب قریب گیا تو اس نے محتاب زو میں خلیل شلبی کو دیکھتے ہوئے بے مبت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اوہ واسیلی، تم کیسے ہو؟ تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میں ان دنوں بڑا پریشان ہوں اور تم سے کچھ اطلاعات چاہتا تھا۔ قازان شہر سے میرا پیغام رسانی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ مقسوم نہ جانے کہاں مر گیا ہے اور پل کے محافظ روسیوں نے مجھے بتایا ہے کہ قازقستان کی طرف سے پل کے محافظ تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تبدیلی کیوں کر رونما ہوئی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے میں بالکل اندھیروں میں بھٹکنے کو رہ گیا ہوں۔ واسیلی، یہ سب کیا ہے؟ خلیل شلبی نے کہا، سیدی، نہ جانے خلیل شلبی کو کیسے خبر ہو گئی، اس نے مقسوم اور اس کے سارے ساتھیوں کو پکڑ کر قتل کر دیا ہے اور اب پل پر باشکیریوں کا پہرا لگا دیا ہے، اور یہ باشکیری خلیل شلبی کے احکامات پر جان چھڑکتے ہیں۔ بے مبت نے حیرت میں کہا، یہ خلیل شلبی کیا چیز ہے؟ یہ انسان ہے یا کوئی روح ہے؟ اس نے روسیوں کو جگہ جگہ نیچا دکھانے کے علاوہ کالمکوں، جنگاریوں، سلادفلز اور کاسکوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب قازان شہر کے اندر اس نے میرے تمام ساتھیوں کا بھی صفایا کر دیا ہے۔ میں ابھی تک اس خلیل شلبی کو نہیں سمجھ پایا۔ واسیلی، کیا تم نے اب تک خلیل شلبی سے کوئی ملاقات کی ہے؟ خلیل شلبی نے کہا، میں نے ابھی تک اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میں فی الوقت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، تاہم میں نے ایک بار اسے قتل کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن اسے قتل کرنا بھی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہر وقت اس کا محافظ دستہ رہتا ہے۔ سیدی بے مبت، میں قازان شہر سے آپ کا پیغام رسانی کا سلسلہ نہ ختم ہونے دوں گا۔ وہاں قازان میں لالچ لوب دے کر میں نے اپنے کچھ ہم نوا اور ساتھی بنا لیے ہیں، انہیں میں نے رسوں کی مدد سے دریائے یورال کو عبور کرنا بھی سکھا دیا ہے۔ اب میرے یہی ساتھی آپ کے ساتھ پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کریں گے اور ان کی مدد سے آپ پھر پہلے کی طرح قازقستان اور داغستان کے خلاف حرکت میں آ سکیں گے۔ کیا آپ ابھی میرے ساتھ دریا کے کنارے تک جا سکیں گے؟ میں اپنے ان ساتھیوں کو وہاں کھڑا کر آیا ہوں، آپ ان سے مل لیں، وہ بھی آپ سے متعارف ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم مستقبل میں ماضی کی نسبت قازقستان اور داغستان کے خلاف زیادہ سرگرمی سے کام کر سکیں گے۔ بے مبت نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واسیلی، یہ بھی تم نے خوب کہی، میں تمہارے ساتھ دریا کے کنارے تک کیوں نہ جا سکوں گا؟ تمہارے کہنے پر تو میں دریا کے اس پار جانے کو بھی تیار ہوں۔ واسیلی، میرے لیے تم بہت کام کے آدمی ثابت ہوئے ہو، پر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم نے اپنے ان ساتھیوں کو رسوں کی مدد سے
इस खूनख्वार दरिया को अबूर करना कैसे सिखाया है? मैं तुमसे दरिया अबूर करने का ये तरीका जानना चाहूँगा। खलील शल्बी ने बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी में कहा, सईदी बेमबत, आप वहाँ दरिया के किनारे तक मेरे साथ चलिए। वहाँ आपको मैं रस्सों की मदद से दरिया अबूर करने का अमली मुजाहरा दिखाऊंगा। बेमबत ने बेचैनी में कहा, चलो फिर चलें, देर काहे की। खलील शल्बी ने अपने घोड़े को दरिया की तरफ हाँक दिया। बेमबत अपने दोनों मुहाफ़िज़ों के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा था। खलील शल्बी बेमबत और उसके दोनों मुहाफ़िज़ों को लेकर दरिया के किनारे उस जगह आया जहां उसने रस्सा बांध रखा था। जब वहां खलील शल्बी ने अपने घोड़े को रोका और वो नीचे उतरा तो बेमबत और उसके दोनों मुहाफ़िज़ भी नीचे उतर गए। फिर बेमबत ने खलील शल्बी को मुखातब करते हुए पूछा, वासिली, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि यहाँ दरिया के किनारे तुम्हारे आदमी खड़े हैं जिनसे तुम मेरा तारुफ कराओगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। खलील शल्बी ने यकसर अपना रवैया बदलते हुए कहा, बेमबत, ज्यादा तेज भागने की कोशिश न करो, जल्दबाजी करोगे तो गिर जाओगे, फिर सारी उम्र उठना नसीब न होगा। इस कड़वी कसीली रात में बेमबत ने गौर से खलील शल्बी की तरफ देखते हुए पूछा, वासिली, तुम अपने हवास में तो हो? यहूदी के गैतू से बाहर मुझसे गुफ्तगू करते वक़्त तुम्हारा लहजा ऐसा था जैसे तुम मेरे गुलाम और मैं तुम्हारा आका हूँ, लेकिन यहाँ दरियाई यूराल के किनारे तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा है गोया मैं तुम्हारा गुलाम और तुम मेरे आका हो। खलील शल्बी ने इस बार गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुम जैसे नंगे मिलत को अपना गुलाम कहना सबसे बड़ा गुनाहगार होने के मुतरादिफ है। तुमसे काज़ां शहर के वो आवारा कुत्ते अच्छे हैं जो रात के वक़्त शहर की हिफाजत करते हैं। बेमबत ने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए कहा, तुम होश में रहो वासिली, मेरे एक इशारे पर मेरे मुहाफ़िज़ तुम्हारी गर्दन काट कर रख देंगे। तुमने मेरे साथ अपनी हुदूद से तजावज़ करके गुफ्तगू की है और इसकी सज़ा बहरहाल तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बेमबत की इस सख्त गुफ्तगू पर उसके दोनों मुहाफ़िज़ों के हाथ अपनी अपनी तलवार के दस्तों पर चले गए थे। खलील शल्बी ने आबशारों की लय के से अंदाज में हरकत की, अपनी डाल संभाली, एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ते हुए हमला आवर हुआ। उसने बेमबत के एक मुहाफ़िज़ की गर्दन काट दी थी। दूसरे मुहाफ़िज़ ने खलील शल्बी पर हमला कर दिया। उसका वार खलील शल्बी ने अपनी डाल पर रोक लिया। ऐसी कहरमानियत से उसने तलवार बरसाई जिसे वो रोक न सका और कट कर रह गया। एक भयानक अंदाज में अपने दोनों मुहाफ़िज़ों को कत्ल होते देखकर बेमबत ऐसे अंदाज में खलील शल्बी को देख रहा था जैसे वो कोई फिजाओं में कड़े मुजस्मे का अक्स लर्जा और कासनी बादलों की ढलानों से उतरने वाला नीलमी लहरों का हेवला हो जिस पर किसी की तलवार असर ही न कर सकती हो। सर्द रात की बेकरां खामोशी में अपने दोनों मुहाफ़िज़ों के कत्ल और खलील शल्बी का रवैया यकसर तब्दील होने पर बेमबत शोलों पर रक्स करते न हो, शब गजीदा तमद्दुन की प्यासी आंखों और दिल फगार साहिल के से अंदाज में परेशानी और खौफ के मिले जुले अंदाज में खलील शल्बी की तरफ देखे जा रहा था। आखिर इस हब्स रात में बेमबत ने अपने आप को मुजतमे किया और खलील शल्बी को मुखातब करने ही लगा था कि उसे अपनी पुश्त पर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। बेमबत समझा कि शायद कासक तंजीम के कारकुन उसकी तलाश में इधर आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वहाँ शेख अलमरजानी, उनके कारकुन और इसके अलावा सफार और लोदी का जो एक ही घोड़े पर सवार थीं, एक हुजूम की शक्ल में वहाँ आकर अपने घोड़ों से उतरे तो बेमबत की हालत फिर हब से शाम और अमावस रात जैसी हो गई थी। उसने खलील शल्बी से पूछा, वासिली, ये अलमरजानी और इसके साथी यहाँ क्यों आए हैं? क्या यही वो लोग हैं जिससे तुम मेरा तारुफ कराना चाहते हो? खलील शल्बी ने इस बार दाढ़ती हुई आवाज में कहा, बेमबत, अपनी जुबान को लगाम दो, मैं वासिली नहीं खलील शल्बी हूँ। बेमबत ने परेशानी, हैरत और ताज्जुब में एक तरह से इस्तिफ़हामिया से अंदाज में कहा, आप खलील शल्बी हैं? खलील शल्बी ने कहा, हाँ, मैं खलील शल्बी हूँ। सलाद फिल शहर में वासिली के नाम से मैं ही तुम्हें मिलने गया था। मैं तुम्हारे क़याम की जगह देकर तुम्हें वहाँ से उठा ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बदबख्ती के मुझे ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा और तुम मुझे आज सोला के शराब खाने में ही मिल गए और मैं तुम्हारे ताक़ुब में हो लिया। अब मैं तुम्हें दरिया के उस पार ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें तुम्हारे अमाल की सज़ा दूंगा। इस मौका पर शेख अलमरजानी ने बेमबत को मुखातब करके कहा, बेमबत, अपने मज़हब, अपनी मिलत के खिलाफ तुमने अपनी रस्सी बहुत दराज कर ली थी। अब अगर ये रस्सी कट कर ख़त्म हो रही है तो इस पर अफसोस कैसा? खलील शल्बी ने शेख अलमरजानी के कारकुनों से कहा कि वो दोनों मरने वालों की लाशें उठाकर दरिया में फेंक दें और वहाँ से खून के दब्बे मिटा दें।
खुद खलील शल्बी बेमबत के हाथ उसकी पुश्त पर बांधने लगा था। शेख अल मरजानी के कारकुनों ने दोनों लाशों को उठाकर दरिया में पटक दिया और दरिया का पानी फेंककर उन्होंने वहां से खून के धब्बे भी साफ कर दिए थे। बेमबत के हाथ उसकी पुश्त पर बांधने के बाद खलील शल्बी ने सोफार की तरफ देखते हुए कहा, सोफार, तुम अपना ये घोड़ा अब वापस ले जाओ। मैं बेमबत और इसके साथ इन तीनों घोड़ों को भी अपने साथ दरिया के उस पार ले जाऊंगा। सोफार ने फिक्रमंदी और परेशानी में पूछा, या अमीर, आप बेमबत के हाथ इसकी पुश्त पर बांधकर और फिर इन तीनों घोड़ों को भी अपने साथ रस्सी की मदद से दरिया के उस पार कैसे ले जाएंगे? खलील शल्बी ने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। खलील शल्बी ने तीनों घोड़ों को लगामों के साथ एक दूसरे के साथ जकड़ दिया। फिर अगले घोड़े की लगाम उसने दरिया में डाले रस्से के साथ ऐसी गांठ से बांध दिया कि जब घोड़े दरिया में आगे बढ़े तो लगाम रस्सी के साथ घोड़ों के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा न करे। इसके बाद खलील शल्बी ने बेमबत को अपनी पीठ पर बांधा और दरिया में उतरते हुए उसने उन सब को मुखातब करते हुए कहा, अब आप लोग जाएं, मैं आप सबके इस तावन का ममनून हूँ। लोधिका, तुम अपने बाप से भी इस तावन पर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। लोधिका ने कहा, या अमीर, शुक्रिया कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। इसके साथ ही खलील शल्बी ने घोड़ों को हाँक दिया। तीनों घोड़े दरिया में उतरे और रस्से के साथ साथ दरिया में आगे बढ़ने लगे। घोड़ों के पीछे पीछे खलील शल्बी भी बेमबत को उठाए अब रस्से को पकड़कर आगे जा रहा था।